الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر ہم نے اس کو ایک قطرہ بنا کر محفوظ ٹھکانے میں رکھا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا فخلقنا المضغۃ عظاما پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا فکسونا العظام لحما پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین پس بہت برکت والا ہے اللہ جو بنانے والوں میں سب سے اچھا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا تھا، فلاح پانے والے لوگوں کا ذکر کیا اور آخر میں یہ بات کہی تھی کہ وہ جنت کے وارث ہوں گے، فردوس کے وارث ہوں گے۔ تو ظاہر ہے یہ وارث جو بنیں گے وہ قیامت کے وقوع پر ہی بنیں گے کہ قیامت قائم ہوگی تو پھر ہی وارث بنیں گے، اگر قیامت قائم نہ ہو تو وارث نہیں بن پائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو مضمون بیان کیا ہے وہ قیامت کے متعلق کیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر جو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر پیش کیا وہ انسان کی پہلی پیدائش کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں، آسمان و زمین اور ان میں موجود چیزیں، ان کو بطور دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے جب پہلی مرتبہ یہ ساری چیزیں بنائی ہیں کیا وہ دوبارہ ان چیزوں کے بنانے پر قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوبارہ جو زندہ کرنے کے منکر ہیں ان کے انجام بد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار اور ان پہ آنے والا جو عذاب ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالۃ سلالہ اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کا خلاصہ، اور عربی زبان میں کوئی چیز جو نرمی کے ساتھ آپ کھینچتے ہوئے نکال لیں اس کو سلالہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر قلت کا ترجمہ مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی بہت کم ہم نے انسان کو مٹی کا جو خلاصہ ہم نے لیا ہے، چکنی مٹی کا خلاصہ وہ انتہائی کم ہے، تھوڑا سا ہم نے لیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لے کر ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بیان فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا مٹی کی، جس کو اس نے تمام روح زمین سے جمع کیا تھا۔ اب آدم کی جو اولاد ہے اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید اور کوئی سیاہ اور کوئی ان دونوں کے درمیان میں۔ پھر جو طبیعتیں ہیں، کوئی انتہائی نرم طبیعت کا مالک ہے، کوئی سخت طبیعت کا، کوئی بری طبیعت کا، اور کوئی اچھی اور عمدہ طبیعت کا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ مٹی جس کا خلاصہ لے کر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، وہی تخلیق، وہی چیزیں جو مٹی کے اندر خصوصیات تھی آگے اولاد آدم کے اندر منتقل ہو گئی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے، اس کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کی پیدائش کس انداز سے کی۔
اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب کن ہے اگر بندہ غور کرے۔ وہ کیا ہے کہ اب اس مٹی کو پانی کی شکل دینا ہے، مٹی کو پانی کی شکل، کیونکہ اب انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے نہیں بلکہ اب وہ ایک نطفے سے ہو رہی ہے، جو پانی کا سفید ایک قطرہ ہے اس سے انسان کی تخلیق ہو رہی ہے۔ اب اس مٹی کو اس پانی کی شکل دینے والی کوئی ذات اگر اللہ کے علاوہ ہے تو کائنات کے اندر لے کر آؤ، کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس مٹی کو پانی، اس کو ہم نے نطفہ بنا دیا۔ کہاں رکھ دیا؟ فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں ہم نے اس کو 9 ماہ تک محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر اس کی ہم کس انداز سے تخلیق کرتے ہیں وہ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے اس پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمع ہوئے خون سے ہم نے گوشت بنانا شروع کر دیا، گوشت کی بوٹی بنا دی، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دی اور ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھانا شروع کر دیا۔ اب اگر انسان غور کرے، آپ نے مثال لیں کہ چھت ڈالنی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے بچھانا پڑتا ہے لکڑیوں کا جال، اس کے بعد سریا، پھر اس کے بعد آپ مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں۔ یعنی کیوں سریا ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ اگر اس کو پہلے نہ ڈالیں، پہلے آپ کہیں کہ چلو میں کیا نام ہے ریت وغیرہ اور جو سیمنٹ ہے وہ ڈال دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں گا سریا، تو محفوظ ہو جائے گی، وہ مضبوط ہو جائے گی، نہیں۔ لیکن انسان کی تخلیق اس سے ہٹ کر ہے، ہڈیاں بالکل آخر کے اندر آ رہی ہیں۔ ہڈیاں یہ کیا ہے؟ سریے کا کام ہی ہے نا، سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ آخر کے اندر اللہ رب العالمین ڈال رہا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس انداز سے انسان کی تخلیق کی ہے، اگر انسان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غور کرے تو اس کی زبان سے خود بخود یہ نکل پڑے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والی ذات جو بھی ہے وہ بڑی بابرکت ہے، کہ جس نے ایک مٹی سے پانی بنایا، پانی کے بعد پھر یہ جیتی جاگتی صورت خوبصورت شکل کے اندر انسان کو دنیا کے اندر وجود بخش دیا، اور پھر یہ مراحل آگے مزید بدلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی حالت پر انسان رہتا ہے، بچپن ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، ادھیڑ پن آتا ہے، یہ سارے مراحل پھر آہستہ آہستہ انسان کے، اور وہ سارے مراحل جس کی حالت میں بھی ہے وہ اس کی شکل جو ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتے ہیں انسان تجھے کیا ہو گیا، تجھے کس چیز نے اللہ رب العالمین کے جو عزت والا ہے اس سے دھوکے میں تجھے ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا بالکل برابر بنایا، بالکل جو تجھے چاہیے تھا وہ اللہ رب العالمین نے، جس انداز سے تو خوبصورت لگ رہا تھا اس طرح اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، اکثر طور پر کیا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی تخلیق کے اوپر نشانہ بنا دیتے ہیں کہ جی آپ کا تو منہ ایسا ہے، آپ کی تو آنکھیں ایسی ہیں، آپ کے تو کان ایسے ہیں، آپ کا تو فلاں ایسا ہے۔ یہ بتائیں جو میرا جسم ہے یا آپ کا جسم ہے یہ آپ نے خود وجود میں لے کر آئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے مطابق اپنا وجود ڈالا ہے؟ نہیں۔ جب کوئی بندہ اس چیز پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا وجود خود بخش دے، وہ اپنے انداز میں خود اپنے وجود کو بنا لے، تو پھر گویا کہ ہم کسی انسان کے اوپر اگر کوئی تنقید کرتے ہیں، اس کو تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں، اس کو ہم برا بلا کہتے ہیں، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بنانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اکثر طور پر یہ کب واقعات پیش آتے ہیں؟ جب لڑکی کسی کو پسند نہ آئے، رشتہ کرنے گئے، لڑکی پسند آئی، اب ظاہر بہانے تو بنا کر نکلنا ہوتا ہے نا، جی آپ کی لڑکی میں یہ چیز ہے۔ اب ہم اخلاقیات پہ تو نہیں بول پاتے، ہم یہ بولتے ہیں جی اس کی ناک ایسی نہیں، اس کا فلاں ایسا نہیں، تو بھائی نہیں ہے تو تم چپ ہو کے چلے جاؤ، نہیں تمہیں پسند تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بنایا، تم نے تو نہیں بنایا نا۔ اگر اس کے اندر کوئی حسن کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے اگر کوئی چیز کمی موجود ہے تو وہ اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، لیکن اگر وہ دیکھی جائے تو وہ صورت وہ اس کے اوپر بہتر ہے۔
جس طرح میں کہتا ہوں نا میرے لیے یہ چہرہ بہتر ہے، تو ہر ایک انسان جس بھی چہرے کے ساتھ ہے وہ کہے گا میرے لیے یہی چہرہ بہتر ہے، آپ کا چہرہ بہتر نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو خوبصورت کہے گا۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہم اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا نا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہوں، اور عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ تو اب مذاق کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا قد ہے، مذاق اڑا دیا، کوئی بھی چیز ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جو اس تخلیق پر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے اسلام نے اس سے منع فرما دیا کہ نہیں، نہ کسی کا نام بگاڑو اور نہ ہی تم ان کی تخلیق کے اوپر کوئی ایسی باتیں کرو کہ جو طعن کا نشانہ بنے اور اللہ رب العالمین کی توہین تم کر بیٹھو، رب العالمین کے متعلق تم ایسی باتیں کر دو۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے جس بھی انداز میں پیدا کیا وہ ایسی تخلیق ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو وہ زبان سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بابرکت ذات ہے، احسن الخالقین، جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب یہ اللہ نے دلیل پیش کی، انسان کے مراحل بیان کیے تخلیق کے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر تم بے شک اس کے بعد مرنے والے ہو، یعنی یہ موت بھی آئے گی، مراحل ہوں گے۔ اب تم نے پیدائش ہو گئی، جس طرح نطفہ تھا، اس کے بعد انسان کا وجود آ گیا، اب یہ وجود بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا۔ اب ان مراحل میں سے ادھیڑ پن کی عمر میں جو بھی مراحل ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو جائے، جوانی میں، نوجوانی میں، بڑھاپے کے اندر، ادھیڑ پن میں، کس بھی عمر میں وہ فوت ہوگا، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم نے مرنا ضرور ہے۔ یہ جتنے بھی مراحل ہیں سارے دیکھ بھی سکتے ہو یا نہیں بھی، تم نے یہاں سے دنیا سے جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، جب تم مر جاؤ گے، جب تم فنا ہو جاؤ گے تو اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب انسان کے اندر جو خلیات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں نا، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ فنا موجود ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو جب وجود ہوا اس کا تو اسی طرح وہ قیامت تک رہے گا، نہیں، اس کے وہ خلیات جو ہیں وہ فنا ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ نیا وجود آتا ہے تو وہ پچھلا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بطور دلیل پیش کیا ہے قیامت کے دن اٹھنا کس انداز سے، جس طرح یہ تخلیق تمہارے لیے آسان، اللہ کے لیے آسان تھی، اللہ نے بنا دیا، اسی طرح تمہیں دوبارہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اور اس کی مزید تفصیل سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 5 کے اندر بھی آپ نے سنی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انسان کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ رب العالمین کی اس قدرت کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ جب اس کا وجود نہیں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ عدم سے چیز کو وجود میں لانا یہ مشکل، لیکن اس کو وہ تسلیم کرتا ہے، مان لیتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو حقیقت ہے، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔